نبوت کے محل قصر نبوت کو مکمل کر دیا، اب اس کے اندر کوئی کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان فرمایا اور اپنا یہ تعارف کروایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر یہ بتایا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی، اس کے اندر بھی فرمایا خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے نزول کا موقع تو اور ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے، تو اس کا جو نص کے طور پر ذکر ہوا، یہ اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، ایک رسم توڑنے کے لیے کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا لوگ اس کو حرام سمجھتے کہ جیسے اپنا حقیقی بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، حضرت زید ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اس لیے یہ نکاح کرنا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ اور فرمایا ولیکن رسول اللہ، انہوں نے یہ رسم توڑنی تھی اور رسم توڑنا نبیوں کا کام ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کر کے اس رسم کو توڑا۔ اور یہاں اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ رسم اگر توڑنی تھی تو کوئی کام آہستہ آہستہ کیا جائے تو لوگ اس کو برداشت کر لیتی ہیں، اس پہ شور کم پڑتا ہے، تو یہ رسم کوئی اور نبی توڑ لیتا۔ تو فرمایا کہ اور اس کے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں تھا، خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند تھا، کوئی اور نبی آنا نہیں تھا، اس لیے یہ رسم توڑی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، تو یہ اسی طرح تعارف کروایا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے اور نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ کہیں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کا نبی میں ہوں، اور تم میں سے یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو خطاب ہے کہ سارے لوگوں، تم سب کی طرف نبی مجھے بنا کر بھیجا گیا، یعنی انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا نبی مجھے نہ بنایا گیا ہو۔ پہلے نبیوں کا خطاب ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ فرماتے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، ہر نبی اپنی قوم کو خطاب کرتا رہا کہ تمہارا نبی میں ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ تم سب کا نبی میں ہوں۔ جیسے الناس کے لفظ سے کوئی بھی انسان باہر نہیں ہے، اس وقت کے لوگ تھے، وہ بھی مکے کے لوگ تھے یا مکے سے باہر دنیا کے کسی کونے کے لوگ تھے، وہ سارے الناس کے اندر شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت وہ الناس کے اندر شامل ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کو الناس کا لفظ شامل نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ایھا الناس، سارے لوگوں، تمہارا نبی مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کا نبی مجھے نہ بنایا گیا ہو، تو ہر کسی کا نبی میں ہوں۔ اب پیچھے جب بندہ بچتا ہی کوئی نہیں، ہر بندہ اس کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں کوئی بندہ رہتا ہی کوئی نہیں ایسا کہ جس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے نبی بنا کر فلاں علاقے کی طرف بھیجا گیا ہے؟
تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے الناس ساری کی ساری انسانیت کا نبی بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح باقی پہلے نبی آتے رہے تو وہ محدود علاقے کے نبی بن کے آئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری روئے زمین اور پوری کائنات کا نبی بنا دیا، بلکہ آسمانوں کی بھی سیر کروا کر آسمانوں پہ جو ان کا تعارف، فرشتے جو ان کا تذکرہ کرتے رہے تو اس میں صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت کا تذکرہ کرتے رہے۔ آسمانوں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے تذکرے ہیں، زمین پر بھی ان کی نبوت اور ختم نبوت کے تذکرے ہیں۔ تو پوری روئے زمین میں سے، پوری کائنات میں سے کوئی جگہ، 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جس جگہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنایا گیا ہو۔ تو اس لیے کوئی کسی جگہ پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس جگہ اور اس علاقے کی نبوت مجھے دی گئی ہے، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو قرآن پاک کی تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور آخری نبی ہونے کو بیان کیا، اور اس انداز سے بیان کیا کہ پہلے نبیوں کی بات تھی تو پہلے نبی وہ اپنا تعارف جہاں کرواتے رہے تو اپنے بعد میں آنے والے ان کا تعارف بھی کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تعارف بعد والوں کا اس حوالے سے نہیں کیا کہ میرے بعد فلاں آئے گا اور اس کی تصدیق کرنی ہے تم نے، بلکہ فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے، میں بتا رہا ہوں کہ جو آ کر دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور قرآن پاک نے بھی یہی بتایا کہ یہ فرمایا پہلے نبیوں کا تذکرہ کیا، بعد والے کسی نبی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ وحی کی بات آئی، کتابوں کی بات آئی تو پہلی کتابوں اور پہلی وحی کی بات کی، لیکن بعد والی وحی اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ قرآن پاک واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ بند ہے اور ختم ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح امت نے اگر تعارف کروایا یا امت جو تعارف جانتی ہے تو وہ تعارف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حوالے سے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ صحابہ نے اس قدر قربانیاں دی اور انہوں نے یہ سمجھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مدینے کے حالات انتہائی خراب تھے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، کوئی اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مرتد ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن ان سارے حالات کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ جس کام کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور یہ جنگ، یہ جہاد کیا اور اس کے لیے قربانیاں دینے کو اور قربان ہونے کو تیار ہو گئے، یہاں تک کہ مشورہ دینے والے دیتے رہے کہ ابھی یہ رہنے دو، یا لشکر کا امیر حضرت اسامہ کی بجائے کسی اور کو بنا دو۔ تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، اگر حالات اس قدر خراب بھی ہو جائیں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر ہماری لاشیں پڑی ہوں تو میں پھر بھی اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں کہ اب یہ کام مؤخر کروں اور اس کے اندر تاخیر کروں، بلکہ ابھی سے یہ کام جو ہے یہ کیا جائے گا اور یہ ختم نبوت کے خلاف جھوٹا نبی اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور تقریباً 1200 افراد اپنے مسلمان جو شہید ہوئے اور 30,000 بندے مسلمہ کذاب کے، ان کی جانوں کو بھی ختم کیا اور ان کو بھی جہنم رسید کیا، تو اتنی جانیں قربان ہو گئی اس مسئلہ ختم نبوت کی خاطر۔ تو اس قدر یہ اہم مسئلہ ہے اور امت اس کو اتنی اہمیت دیتی ہے۔